الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين आप ये ना देखेंगे पढ़ कौन रहा है, आप ये देखेंगे क्या हमारे आका की ज़ात इस लायक है कि दुरूद पढ़ा जाए। अगर ये ईमान और अकीदा है कि हजूर पर दुरूद पढ़ा जाए ये हक है, तो फिर मोहब्बत से जरूर पढ़िएगा, कोई ज़ुबान खामोश न रहे, मोहब्बत से सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन सुबह तैबा बटता है बाड़ा नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर
کر بیٹھے گا، جھوم کر حاضری صاحب بھی لگنی چاہیے، عمل جیسا بھی ہو حضور کی محبت میں ادب سے پیش کیا جائے تو پہنچتا ضرور ہے. ذرا محبت سے جھوم کر پڑھیے. صدقہ لینے کوئی زبان خاموش نہ رہے. صدقہ لینے نور کا آیا دارا نور کا. میں گدا ہوں بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. جس کا یہ عقیدہ نا کہ حضور کا گدا ہے وہ ہاتھ پلائے ملے گا ضرور. میں گدا ہوں بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا. نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اے نور تیرا سب گرانا نور کا. جب میرے آقا مکہ کی سرزمین میں جلوہ کر رہے نا تو ظلم کا بسیرا تھا. ہر طرف ظلم کی گھاٹیاں اور ظلم کا بسیرا. ماں کی عزت نہیں، بیٹے کی عزت نہیں، بہن کی عزت نہیں، بیوی کی عزت نہیں، اور ہر طرف کفر ہی کفر چھایا ہوا تھا. تو میرے اعلیٰ حضرت نے اس کی نقشہ کشی کی. کیا فرماتے ہیں؟ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تجھے کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تجھے کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. صبح ہوتے بٹتا ہے بارہ نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امم احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں ہدیہ تبریک درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام برادران اسلام
آج کا یہ جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع اور جمعۃ المبارک کا عظیم دن جو اللہ نے ہمارے دامن میں عطا فرمایا ہے، اللہ اس کا صدقہ ہم سب کی کامل بخشش فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس دن کی نسبت کا صدقہ ہماری تمام تر خطاؤں سے درگزر فرمائے اور حضور کریم آقا علیہ السلام سے والہانہ محبت کا دامن استوار فرمائے۔ احباب عزیز مکان، ہمارا گزشتہ جمعہ المبارک کا درس و بیان تھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا طرز زندگی اور اسلوب معرفت اور آپ کی طرز زندگی کی چند جھلکیاں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج آپ کا اسلوب معرفت میں کیا مقام ہے، یہ آج کا موضوع ہے۔ آج دور فتن میں جہاں ہزار فتنے جنم لے رہے ہیں اور اہل سنت و جماعت کی نیو جنریشن کو، ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو، ان کے تدبرات میں اور ان کی فکری ہم آہنگی کو جو بکھیر کر رکھ دیا ہے، آج پورے امت مسلمان کا شرازہ بکھرا پڑا ہے۔ صاحب نصیب وقار، جس ہستی کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، جن کی آج اسلوب معرفت میں کیا قدر و منزلت ہے، اس اعتبار سے ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اس موضوع کو تفویض کرنا نہ صرف اس لیے کہ علمی وحدات کا مقام قائم کر دیا جائے، نہ اس لیے کہ لوگوں کو مشکلات کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ یہ موضوع سخن تفویض کرنے کا مقصد فقط اتنا ہے تاکہ آنے والی جو نئی نسلیں ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ دین محمدی پہ جب پہلا دینے کی ضرورت تھی تو میرے امام بریلی میں بیٹھ کر پہلا دے رہے تھے، اور بریلی کے تاجدار نے نوزائیدہ نسل کو اور جو شیر خانگی کی عمر میں تھے ان بچوں کو آنے والے وقت میں جن چیلنجز کا سامنا تھا اور صبح قیامت تک کے لیے محمد عربی کریم آقا کی امت کو مشکلات کا سامنا تھا، میرے امام نے ان ساری مشکلات کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ آج اسی ضمن میں چند جملے کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کی محبت حاضر رہنی چاہیے۔ آج کا موضوع تھوڑا حاضر بیٹھ کر سننے والا ہے، تھوڑا سا علمی ابحاث بھی ہوگی اور آپ کے ذوق کا اندازہ بھی ہوگا اور میرے امام کی محبت کا سینہ بھی سرشار ہوگا۔ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ذرا جا کر بڑا ایمان کو جاذبیت سے بٹھا کر بیٹھے تاکہ آپ کا سماعتوں کا جو ایک تسلسل ہے وہ جاری رہے اور بات آپ کے سینوں تک اترتی رہے۔ گزشتہ جمعہ پر جو ہم نے اختتامی کلام کیا تھا وہیں سے آغاز کلام ہے کہ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم نے ان کی زندگی کی طرز زندگی پر چند جھلکیاں ہم نے علم کی روایات میں بیان کی تھی کہ جب بھی آپ اپنے معاملات سے فارغ البال ہوتے تو دو امور کا اہتمام فرماتے۔ ایک، جب آپ کی فرائض بندگی کی تشنگی بڑھ جاتی تو میرے امام پھر فرائض بندگی کے لیے خانہ خدا میں جاتے ہیں یا پھر دربار مصطفیٰ میں جاتے ہیں۔ ذرا محبت سے بولو۔ جملہ ضائع کر دیا، میں نے کہا حاضر ہو کر بیٹھو گے تو جملہ جملہ سمجھ آئے گا، ایک ایک کلمہ ایک ایک لفظ سمجھ آئے گا، لیکن اگر حاضر نہ بیٹھے تو بات سمجھ نہیں آئے گی، عقلوں سے بالا تر گزرے گی۔ میں آپ سے تھوڑی محبت کی باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ امام محمد رضا ہے کون، جن کے ہم ترانے گاتے ہیں، جن کے ہم نغمے الاپتے ہیں،
جن کے ہم منبروں میں حرام میں بیٹھ کر شان بیان کرتے ہیں، وہ اصل میں احمد رضا ہے کون؟ میرے امام جب بھی اپنے فرضی عوامل سے فارغ ہوتے تو فارغ البال ہو کر یا پھر خانہ خدا میں جاتے ہیں یا دربار مصطفیٰ میں جاتے ہیں۔ ہم اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر میں جاتے ہیں، گھر سے فارغ ہو آرائشوں سے باہر تلاش کرتے ہیں۔ یہ بریلی کا تاجدار ہے، یہ امام المحدثین ہے، یہ امام المجتہدین ہے، امام الفقہاء ہے۔ جب بھی اپنے تمام فرائض سے فارغ ہوتے تو فرائض خدا بندی کے لیے خانہ خدا میں چلے جاتے ہیں یا حاضری کے لیے دربار مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ کا جذبہ عشق اور آپ کے جذبہ عشق کی تپش جب مانگ کرنا شروع ہوتی یا آپ کی تپش جلال بڑھ جاتی تو آپ دیار حبیب کی طرف کرتے ہیں اور رخت سفر باندھ کر مدینے کی وادی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ کے شب و روز، آپ کے لیل و نہار، زیست و حیات، ہر وقت دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو، میرے ایمان کا فقط قلم سے واسطہ رکھتا ہے یا ثناء مصطفیٰ سے واسطہ رکھتا ہے۔ محبت سے بولنا سبحان اللہ۔ رات ہو یا دن ہو، میرے ایمان کی قلم ہوتی ہے، مصطفیٰ کی ثنا ہوتی ہے۔ جب بھی سے فارغ ہوتے تو میرے حبیب کا سفر رخت سفر مان لیتے ہیں، میرے حبیب کی شان کے اندر قصیدہ لکھتے لکھتے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور امام احمد رضا آپ کی شان اور انداز فکر کا لمحہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تمام تر دینی مہمات میں شب و روز بسر کرتے ہیں اور اتنا وقت نہیں کہ نگاہ التفات اٹھا کر کسی کو دیکھا جائے، اتنی فرصت نہیں کہ اپنی نگاہ اٹھا کر کسی اور کو دیکھا جائے۔ ہزار انداز دل ربائی پر کبھی بھی خیال غیر کو باریابی کی اجازت نہ مل سکی، بلکہ آپ کی حریم ناز پر، حریم دل پر عشق بے نیاز کو پہلا کھڑا رکھتا۔ میرے ایمان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حبیب مصطفیٰ کی محبت میں نظر ہوتا ہے۔ جب بھی فارغ البال ہوتے ہیں، آپ کا علمی رضاد ہو، آپ کا علمی میدان ہو، حسن جلال ہو، آپ ایک لمحے کے لیے بھی دربار مصطفیٰ سے نگاہ نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں؟ لوہے کرتاس سے گزر کر، محبت سے بولو سبحان اللہ، لوہے کرتاس سے گزر کر ان کے علم و دانش کا چراغ کشور دل کے شبستانوں میں جلتا رہا اور مصطفیٰ کی محبت کے اندر ہمیشہ روشو جلال کی طرح چراغ جلاتا رہا۔ اور کشور دل شبستانوں کے اندر مصطفیٰ کی محبت کا وہ چراغ روشن کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے بعد عقیدہ خواہوں کی قبر کو کھود کر ان کو نصف و نابود کر دیا ہے۔ میرے ایمان کی محبت یہ ہے، عشق و ایمان کی روح ان کے سینے کے اندر رچ بس چکی تھی اور مصطفیٰ کی محبت سے اپنے سینوں کو یوں سرشار رکھا تھا کہ ہمیشہ دل سے عشق مصطفیٰ کا دھواں نکلتا رہتا، ہمیشہ مصطفیٰ کی محبت میں دل جلتا رہتا اور حبیب کی محبت میں ثناگوئی کرتے رہے۔ اسی کا نام امام احمد رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کا شکر کمال یہ ہے کہ جب آپ حضور سے محبت کا دامن استوار کرتے، ابھی آنسو رکنے نہیں پاتے تھے کہ آنسو کی جڑیاں جاری ہو جاتی اور آنسو کا سیلاب امٹ کر پھرنے سرے سے سامنے آ جاتا۔ یہ امام احمد رضا کی محبت کا انداز ہے اور آپ کا پلکوں پر قطرہ درکنار تھا کہ آنسو چھلکتے چھلکتے ریش کو تر کر دیتے اور آپ کے دامن کو مصطفیٰ کی محبت سے لبریز کر دیتے۔ یہ میرے امام کا انداز محبت ہے کہ محبوب کریم سے محبت کس انداز میں کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے امام کا طرز زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضور کے غلاموں سے وفا کا دامن اتنا استوار ہے، اپنے محبوب کے غلاموں پر اس قدر مہربان ہے کہ ان کی نگاہوں کو، ان کے اپنے قدموں، اپنی نگاہوں کو حضور کے غلاموں کے قدموں پر نچھاور کرتے اور اس کے بعد بھی اپنے شوق اہتمام میں تشنگی محسوس کرتے۔ کیا فرماتے ہیں؟ نفرش قلوبنا تحت اقدامکم المأمونہ۔ جب بھی حضور کا کوئی غلام آتا تو صرف اپنی نگاہیں نہیں بچھاتے، اپنا دل بھی محبوب کے غلاموں میں قدموں میں بچھا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ابھی وقار میرے ایمان کی شان اور مرتبہ ایمان اور مرتبہ معرفت کیا ہے کہ جہاں پر
بعد عقیدہ خواہوں نے اپنے قلم سے دین کے اندر وہ خرافات پیش کی کہ جن کا ازالہ کرنے کے لیے رب نے امام احمد رضا کو بھیجا ہے. جہاں ایمان والوں کے لیے میرا امام لالا کے جگر کی ٹھنڈک تھے، وہی میرے امام کا شوق جمال یہ تھا کہ وہ اہل کفر کی بغاوت کے حق میں فیض و جلال کا دہتا ہوا انگارہ تھے. وہ محبوب کے دشمنوں کے خلاف جب قلم کی تلوار لے کر نکلتے، جب وہ محبوب کے دشمنوں کے خلاف قلم کی تلوار لے کر اٹھتے تو انگلیوں کے ایک ایک اشارے سے، ایک ایک جنبش سے تڑپتے ہوئے لاشوں کے انبار لگا دیا کرتے تھے. باطل کے جگر میں وہ نشتر کا خراج ڈالا میرے امام نے کہ جو زندگی کی آخری سانسوں تک نہیں بلکہ آخری سانسوں تک نہیں، قیامت تک بھی وہ منتقل نہیں ہو سکتا ہے. جو شغاف میرے امام کے نشتر نے منافقوں کے دلوں میں ڈالا ہے، میرے امام کے نشتر علم نے وہ سینوں کو داغدار کیا ہے. قیامت تک ان کے زخم بڑھ نہیں سکتے ہیں. یہ تو صرف اتنا تھا میرے ایمان کا بعد عقیدہ پروار سے، بعد عقیدہ لوگوں کے ساتھ طرز طریق کیا تھا کہ آپ دشمن تراز لوگوں سے دوستی کا پیمان تو دور کی بات ہے. میرا امام ان سے ہنس کر بات کرنے کے اندر اپنے ناموس عشق کی توہین سمجھتا ہے. جب بھی کوئی بات عقیدہ آتا ہے تو میرا امام مصطفیٰ کی ثنا کر کے اس کے سینے کو داغدار کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ میرے امام کی محبت کا انداز تھا. اتنا ہی نہیں، میرے امام احمد رضا مجدد دین و ملت رب محبت سے امام عاشقہ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا طرز زندگی اور طرز بیان تو وہ ایک جہت میں ہے. آپ کا اسلوب معرفت بیان کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کا اسلوب معرفت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر جو رب نے وہ شیان شان مرتبہ ڈالا ہے، وہ آپ کی زندگی میں وہ برکتیں ڈالی ہے، وہ مقام ڈالا ہے، وہ جمال ڈالا ہے، وہ شوق کمال ڈالا ہے کہ آپ کی زندگی کا انداز یہ ہے کہ ان کے فکر و نظر کی اصابت، ان کے علم و فن کا تباہر اور ان کے فضل و کرم کا انفرادیت میں وہ شعار اور شریعت کے مدار میں تقویٰ کا انتظام، یہ ساری فضیلتیں میرے امام کے دامن میں وہ تھی جن کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک تمام فقہائے عرب نے اپنے سینے سے ان کو تسلیم کر دیا تھا. یہ میرے امام کا درجہ ادب تھا. اب ذی وقار کون امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ چار اماموں کا درجہ تو کچھ اور ہے. محبت سے بولو. بات کو ثانی کی طرف لا رہا ہوں تاکہ بات آپ کے سینوں تک پہنچے. ائمہ اربعہ کا مقام علم معرفت، اسلوب معرفت، ان کا مقام تو ایک جہت میں ہے. یہ بریلی کے دارویدار کا امام جن کا شان معرفت یہ ہے کہ رب نے آپ کو محدثین کے اندر کیا درجہ عطا فرمایا. اللہ اکبر. امام عاشقہ مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اگر محدثین کی صفوں میں دیکھنا چاہو کہ امام احمد کا مقام کیا ہے تو 5 درجے ہیں محدثین کے. کتنے؟ 5 درجے ہیں محدثین کے، جن کے اندر امام محدث مطلق اور اس کے بعد امام المحدثین کے درجے کا وہ مقام جس کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے. تیسرا درجہ ہے حافظ الحدیث کا، چوتھا درجہ ہے حجت الحدیث کا، 5واں درجہ ہے عدم الحدیث کا. کتنے درجے؟ 5 درجے. بات آسان کر رہا ہوں، اب سمجھیے کتنے درجے ہیں. سارے بولیے کتنے درجے ہیں. امام احمد رضا کا مقام کیا ہے؟ ایک درجہ امام مطلق محدث کا، دوسرا درجہ امام شیخ الحدیث کا، تیسرا درجہ حافظ الحدیث کا. حافظ الحدیث کون ہے؟ جس کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو. کتنی حدیثیں؟ 1,00,000 حدیث جس کو زبانی یاد ہو اس کو حافظ الحدیث کہتا ہے. حافظ الحدیث کس کو؟ 1,00,000 حدیث
کے اعتبار سے، زندگی کی حالات زندگی کے اعتبار سے، زندگیوں پر اٹھنے والے سوالات کے اعتراض کے اور ان کے اعتراضات کے جوابات کے بارے میں جس کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو جائے اس کو امام الحدیث کہتے ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 1,00,000 حدیث۔ کس اعتبار سے؟ سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، راویوں کے اعتبار سے، جرح کے اعتبار سے، تعبیر کے اعتبار سے، ارکان کے اعتبار سے، اور راویوں کی زندگی پر اٹھنے والے سوالوں کے بارے میں، ان کے جوابات کے بارے میں جو شخص 1,00,000 حدیث جانتا ہو اس کو حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ سنو پھر، میرا بریلی کا تاجدار 1,00,000 حدیث کے امام نہیں بلکہ حافظ الحدیث سے اوپر حجت الحدیث کے درجے پر فائز کرا رہا ہے۔ بریلی کے تاجدار کا درجہ ہے کہ حافظ الحدیث 1,00,000 حدیث کا حافظ، وہ سند بھی جانتا ہو، وہ متن بھی جانتا ہو، وہ تعلیم تقریب بھی جانتا ہو، تخریج بھی جانتا ہو، ارکان کے بحاث بھی جانتا ہو، کس راوی نے حضور سے سنی، اس سے آگے کس نے سنی، اس سے آگے کس نے سنی، کتنے لوگوں نے سنی، سب کچھ جانتا ہو، 1,00,000 حدیث یاد کرے اس کو حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ لیکن یہ بریلی کا تاجدار ہے، حافظ الحدیث بھی نہیں، حجت الحدیث کے درجے پر نظر آ رہا ہے اور امام المحدثین گردانا جاتا ہے۔ اور بریلی کا تاجدار، آپ کا درجہ عدم اس قدر بلند ہے کہ آپ محدثین کے صفوں میں رکھا جائے تو حجت الحدیث کے درجے پر نظر آتے ہیں، امام المحدثین کہلاتے ہیں۔ یہ ایک درجہ ہے۔ اگر اجتہاد کی صفوں میں دیکھا جائے، یہ باتیں تھوڑی سی آپ کے لیے مشکل اور نہیں ہے، لیکن مجھے موضوع جو دیا ہے پھر یہ باتیں بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ کیا ہے اجتہاد کا درجہ؟ کیا ہے مجتہد کسے کہتے ہیں؟ کہ امت مسلمہ کے اندر وہ فتنہ جو اٹھ جائے جس کا کوئی تدارک نہ کر سکے تو مجتہد اپنی بساط سے اس کو ختم کر دے، اپنی بساط سے اس کا کما کر دے اس فتنے کا، اور پھر اس پر تمام محدثین متفق بالرائے ہو جائے، اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد کہتے ہیں۔ اور مجتہدین میں سے امام المحدثین کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ طالب حدیث، اور اس کے بعد محدث، حافظ الحدیث، حجت الحدیث، اتم حدیث، یہ تمام درجے میرے امام کی شان میں الگ الگ تو جھلکتے ہیں، اسی لیے آپ کو امام المحدثین کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر دیکھنا ہے کہ اجتہاد کے بعد میں میرے امام کا درجہ کیا ہے تو پھر سنو، میرے امام کا مجتہدین کی صفوں میں مرتبہ کیا ہے؟ مجتہدین کے 7 درجے ہیں۔ کتنے؟ 7 درجے۔ یہ سارے غور سے سنیے، محدث کے 5 درجے اور مجتہدین کے 7 درجے۔ ان 7 درجوں میں دیکھنا ہے کہ میرے امام کا درجہ کون سا ہے، میرے امام کا درجہ کون سا ہے۔ امام اعظم مجدد دین و ملت، بریلی کے تاجدار، ایک درجہ سب سے اوپر والا مجتہد فی الشرع کا ہے، 7واں درجہ جو سب سے بالا ہے وہ مجتہد فی الشرع، اس سے نیچے والا مجتہد فی المذہب، اس سے نچلا مجتہد فی المسائل، اس سے نیچا مجتہد فی الترجیح، اس کے نیچے مجتہد الممیزین، اس کے نیچے محض مقلدین کا درجہ ہے۔ کتنے درجے ہوئے؟ 7 درجے۔ سب سے اوپر والا جو درجہ ہے مجتہدین میں مجتہد فی الشرع کا، اس سے نچلا مجتہد فی المذہب کا، اس سے نچلا مذہب فی المسائل کا، اس سے نچلا مذہب فی التخریج کا۔ باتیں بڑی مشکل ہیں، امام کو سننا ہے تو پھر باتیں سمجھنا پڑیں گے کہ میرا امام نے کیا کام کیا ہے۔ امام عاشقاں، مجدد دین و ملت، کشتہ اس کے رسول، کون؟ بریلی کا تاجدار، میرے امام کا مجتہدین کے صفوں میں درجہ کون سا ہے؟ سب سے اوپر درجہ مجتہد فی الشرع کا ہے، اور تمام مکاتب فکر اس پر متفق بالرائے ہے کہ مجتہد فی الشرع ائمہ اربعہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ مجتہد فی الشرع، کوئی اور مجتہد اس درجے تک نہیں جا سکتا۔ اگر ہے کوئی تو 4 امام ہیں۔ کتنے امام؟
امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام ادریس شافعی، امام مالک دار الہجرہ، اور چوتھے نمبر امام احمد بن حنبل۔ یہ چار امام ہیں جو مجتہد فی الشرع سب سے اونچے درجے میں ہیں۔ اس سے نچلے 6 درجے جو ہیں، ان 6 درجوں کو دیکھو، باریک بینی سے مطالعہ کرو تو ہر درجے کے اندر میرے بریلی کے تاجدار امام کا درجہ سب سے اعلیٰ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ان 7 درجوں میں امام احمد رضا کا درجہ دیکھنا ہو تو سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے مجتہد فی الشرع کا، اس کو چھوڑ کر نچلے 6 درجوں کے اندر جہاں بھی دیکھتے ہیں تمام محدثین فرما رہے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجہ امام احمد رضا کا نظر آتا ہے۔ بعض محدثین نے لکھا اس بات کو، بعض محدثین کہتے ہیں اگر مجتہد فی الشرع کو چھوڑ دیا جائے تو اس سے نچلا درجہ مجتہد فی المذہب کا ہے۔ تو اگر کوئی دلائل کا مان لگا دے، دلیل کا ڈیر لگا کر ابحاث کرے تو اس درجے کو بھی چھوڑ دیا جائے تو نچلے 5 درجے پر جو مذہب فی المسائل کا ہے، یہ مجتہد فی المسائل کے اندر میرے بریلی کے تاجدار کا امام کا اس طرح مرتبہ نظر آتا ہے جس طرح ستاروں کے جرمن کے اندر 14ویں کا چاند سب سے جدا چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ عشق و محبت، 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 سارے بولیے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، تاجدار ختم نبوت، زندہ تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ میں عرض کر رہا تھا محدثین کے 5 درجوں کے اندر میرے امام کا درجہ دیکھنا ہو تو حافظ الحدیث سے اوپر حجت الحدیث کے درجے پر فائز تو امام المحدثین بنتے ہیں، اور مجتہدین کی صفوں میں دیکھیں تو مجتہد فی المذہب بنتے ہیں، اور مجتہد فی المذہب سے نیچے آ جائیں تو مجتہد فی المسائل بنتے ہیں۔ کسی اعتبار سے بھی میرے امام کا درجہ دیکھو تو مجتہدین میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ بریلی کے تاجدار کا مقام اجتہاد ہے کہ رب نے آپ کو تمام درجوں کے اندر بڑا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہے میرے امام کا مجتہدین کی صفوں میں۔ اگر مفسرین کے صفوں میں دیکھیں، محمد سے بولو سبحان اللہ، مفسرین کے صفوں میں دیکھا جائے تو بریلی کے تاجدار کا درجہ کیا ہے؟ تو تفسیر خازن اٹھا کر دیکھو، تفسیر بیضاوی اٹھا کر دیکھو، درر منصور کو اٹھا کر دیکھو، ہر جو مشکل بعید تفسیر تھی ان تمام تفاسیر کے اندر بریلی کے تاجدار نے اپنا شریف کا ممیز کر دیا ہے۔ تفسیر خازن وہ کتاب ہے جو دینی مدارس کے پڑھنے والے طلباء وہ اس کو سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ امام بیضاوی کی لکھی ہوئی بیضاوی، یہ وہ کتاب ہے کہ جب بڑے بڑے اہل علم مفسر اساتذہ پڑھانے لگتے ہیں تو بہت ساری ابحاث میں آ کر اٹک جاتے ہیں۔ امام بیضاوی کے وہ دقیق نکتے جن کو سمجھنے کے لیے گھنٹوں درکار ہو جاتے ہیں، میرے امام نے تمام تفاسیر پر اپنی اپنی شروع حاشیے لکھ کر اس بات کو واضح کر دیا کہ ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے بیٹے امام الہند، مفتیان ہند، احمد رضا کے بیٹے رضا مصطفیٰ نے اپنے بابا حضور سے پوچھا، ابا حضور ہمیں بتائیں کہ یہ جو بیضاوی اور خازن ہے ان کے ائمہ کے بارے میں آپ کا کیا قول ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تفسیر بیضاوی، تفسیر خازن اگر بڑے بڑے علماء جب پڑھانے بیٹھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دینی مدارس میں یہ کتابیں پڑھاتے ہیں اور بڑے بڑے اساتذہ اہل علم خاموش ہو جاتے ہیں، کئی ابحاث پر رکھ جاتے ہیں، اور ان کو لکھنے والے امام بیضاوی، امام خازن کے بارے میں رضا مصطفیٰ نے پوچھا،
अब हुजूर में बताएं कि इमाम बेज़ावी और इमाम खाज़न का दर्जा मुफस्सिरीन में क्या है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे इमाम ने बड़ा जुमला दिया, कमान लगे बेटे ये बेज़ावी और खाज़न कब है, यहाँ इमाम मुफस्सिरीन में नहीं है। जिनको आज के दौर के बड़े बड़े मुफस्सिर पढ़ने से कासिर है, उनके लिखने वालों को मेरा इमाम मुफस्सिर का इमाम नहीं मानता, तफसीर का इमाम नहीं मानता। तो जो बड़े मुफस्सिर को तफसीर का इमाम नहीं मानता, तफसीर के मैदान उसका दर्जा क्या होगा, उसका अपना दर्जा कमाल क्या होगा। मेरे इमाम ने सिर्फ तफसीर के अंदर 11 से ज़ायद किताबें लिखी, 11 तफसीर पर हाशिए लिखे और उम्मत को हदिया अता किया। इतना ही नहीं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके बाद और आइमा अरबा के बाद कोई और ऐसा मुफस्सिर हमें तफसीर के मैदान में नजर नहीं आता कि जो इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह हो। बड़े बड़े मुफस्सिर जब तक बेज़ावी न पढ़े, खाज़न को न पढ़े, तो तफसीर के मैदान में कलम नहीं उठाते। ये बरेली का ताजदार कौन है? बरेली का ताजदार कौन है कि बड़े बड़े आइमा मुफस्सिरीन को भी इमाम मुफस्सिर नहीं समझता, इसलिए कि आपने जो इल्म के अंदर मुकाम पाया है, आपने जो इल्म के अंदर मुकाम पाया, 11 तफसीर पर हाशिया लिखा, उम्मत मुस्लिमा को हदिया कर दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि मेरे इमाम ने हदीस के इमाम की जब बात आई तो 60 से ज़ायद किताबें मेरे इमाम ने लिखी। इमाम आशिका ने 60 से ज़ायद, बुखारी पर हाशिया मौजूद, तिरमिज़ी पर हाशिया मौजूद, निसाई पर हाशिया मौजूद, इब्न माजा पर हाशिया मौजूद, इमाम मुत्ता पर हाशिया मौजूद और बड़ी बड़ी कुतुब हदीस पर हाशिया लिखा। 60 से ज़ायद किताबों पर हाशिया लिखकर मेरे इमाम ने उम्मत को हदिया का फरमाया है। अल्लाह अकबर। ये हदीस का मुकाम है। आओ इल्म कलाम में बात करते हैं। इल्म कलाम के अंदर बरेली के दाजदार ने जो कलम बंद किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह की इज्जत की कसम, कौन मेरा इमाम, इमाम अहमद रज़ा बरेली का दाजदार। आपने तफसीर के मैदान में 11 से ज़ायद किताबें, हदीस के मैदान में 60 से ज़ायद किताबें और अकायद के मैदान में 50 से ज़ायद किताबें लिखकर उम्मत को हदिया अता फरमाई। अल्लाह अकबर। दीनी मदारस के आखिरी दर्जों के अंदर शरह कायदे नस्बी अकीदे की वो किताब है कि जिसको बड़े बड़े उलमा पढ़ाने से कतरा जाते हैं, बड़े बड़े उलमा नजर चुरा जाते हैं। इस किताब को शरह कायदे नस्बी कहते हैं। मेरे इमाम ने 50 से ज़ायद किताबें इल्म कलाम के अंदर, इल्म अकायद के अंदर लिखकर उम्मत को हदिया अता फरमाई। और इतना ही नहीं, बल्कि मेरे इमाम ने इसीलिए जब कुरान का तर्जुमा लिखा, जब कुरान का तर्जुमा लिखा, बड़े बड़े लोग खता खा गए, बड़े बड़े लोगों ने खताएं की, लेकिन एक लम्हा के लिए मेरे इमाम का कलम नहीं झुका। एक लम्हे के लिए मेरे इमाम ने तफसीर लिखते हुए खता नहीं की। 150 साल होने को है, लोग आज तक तलाश कर रहे हैं कोई ऐसा मौका मिले कि हम इमाम अहमद रज़ा खान की लिखी हुई किताब में गलती निकालें। लेकिन मेरे इमाम पर रब ने वो इल्म का इजरा किया है कि आइमा अरका के बाद किसी और का दर्जा नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। शाह वलील्लाह मुहद्दिस देलवी बहुत बड़े मुहद्दिस कबीर, तमाम मुखातिब फिक्र उनको तस्लीम करते हैं। उन्होंने तर्जुमा लिखा फारसी में, सबसे पहला दर्जा फारसी में लिखा। आपके दो बेटे शाह अब्दुल कादिर, शाह रफीउद्दीन, आपने उर्दू का तर्जुमा लिखा, लेकिन वो पुरानी कदीम उर्दू मुअल्ला में पढ़ने वाले तलबा समझ सकते हैं कि वो पुरानी कदीम उर्दू में लिखी हुई तर्जुमा और तफसीर जिसको आज का तालिब इल्म पढ़ने से कासिर रहा, वो तर्जुमे भी लिखे गए। डिप्टी नज़ीर का तर्जुमा लिखा गया। मुख्तलिफ मकातिब के लोगों ने मर्तबे लिखे, बड़ी बड़ी खताएं की, लेकिन बरेली का ताजदार लिखता है। मैं चंद नुक्ते रखूं, वक्त नहीं मेरे दामन में, बहुत सारी बातें करने को बाकी है, बहुत सी तरह तवील है, महीनों दरकार है। मैं बात को इख्तिसार की तरफ लाते हुए चंद जुमले कहकर बात को तकमील कलाम की तरफ ले जाओ। जब सारी दुनिया खताएं कर रही थी, सारे लोग तर्जुमे गलत कर
اس وقت کوئی اور نہیں اٹھا، میرا امام بریلوی کا تاجدار اٹھا۔ اللہ اکبر۔ اہل مناطقہ نے تو بڑی بڑی کتابیں لکھی، وہاں پر ایک تصفیہ کلام پیش کیا گیا، الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل۔ اہل مناطقہ کہتے ہیں کہ جو اس عبارت کا رد کرے، جو اس عبارت کا رد کرے اور اس کو غلط ثابت کرے، وہ دنیا کا امام ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ صورت چلتی ہوئی صدیوں سے آ رہی تھی، کسی نے رد نہیں کی، میرے بریلی کا تاجدار نے رد کی۔ الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، اس عبارت کو رد کرنے کے لیے میرے امام نے جو علمی ابحاث کا زاویہ وسیع کیا، اللہ کی عزت کی قسم، اگر کوئی دشمن تراس اٹھ کر میرے امام کی اس عبارت کو بڑے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں کہ یہ وہ احمد رضا ہے جس پر رب براہ راست دل میں کلام کا فرمان جاری فرما رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے اہل مناطقہ کا رد کر کے 1400 سالہ تاریخ کے اندر جتنے سوال تھے سب کے جواب دے کر یہ ثابت کر دیا کہ جب فتنہ کائنات میں بڑھ جائے تو رب احمد رضا کو بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا بریلی کا تاجدار پھر روح زمین پر ظاہر ہو کر سارے بد عقیدہ لوگوں کو کیا درماندہ را کر کے ان کو نیست و نابود کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بریلی کے تاجدار نے پھر جو نقطہ کمال دیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑے بڑے عقائد کو، بطلان کی تلاشیوں کو کیا نیست و نابود کر کے رکھا، تو اس وقت بریلی کے تاجدار نے ایک عقیدہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، آج بڑی علم کلام کی کتابیں جن کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی جان کہا جاتا ہے، وہ آج کتابیں کیا ہے؟ فقہ اکبر ہے، شرح فقہ اکبر ہے، مواقف ہے، شرح مواقف ہے، نبراس ہے، شرح قائد ہے، شرح قائد نفسی ہے، اور توحید مصالحی کی ہے، اور اس کے علاوہ خیالی ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کی ہے۔ یہ اگر آرن چوک میں جائیں تو ان کے دائیں جانب قبرستان میں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، آج بھی ان کا مزار پرنوار وہاں پر ہے۔ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور ان کی یہ لکھی ہوئی خیالی جس کو آج بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدے کی ترجمانی کہا جاتا ہے۔ یہ آج کتابوں کے اندر جو عقیدہ ہے، لوگوں نے ترجمے لکھے، میں چند عقیدوں کے ترجمے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ عقیدہ واضح ہو جائے کہ بریلی کے تاجدار نے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ فتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یہ جب اس سورت کا ترجمہ لکھا، 1 درجن سے زائد تراجم میں حوالہ کوٹ کر کے لایا ہوں، بتا سکتا ہوں، کسی مسئلہ کا نام نہیں لوں گا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن بریلی کے تاجدار نے مکھی کر کے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے پھر عہد کمال پر قلم رکھ کر تاکہ سلیجہ کا مقام دے کر اس قرآن کے زاویے کو امت کے لیے ہدیہ بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ بریلی کے تاجدار کا منصب علم ہے، آپ کا منصب کمال ہے، آپ کا منصب ہدایت ہے کہ آپ نے سب لوگوں کے لکھے ہوئے ترجمے، کسی نے ترجمہ کیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورہ فتح کی پہلی آیت جا کر دیکھیے، تلاش کیجیے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ کسی نے ترجمہ کیا ہم نے آپ پر کھلی فتح کو کھول دیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اور اس کا ترجمہ کسی نے کیا کہ اے محبوب، ہم نے تمہاری پہلی خطاؤں کو بھی معاف کیا اور بعد والی خطاؤں کو بھی معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے محبوب کو خطا کار بنا دیا۔ کسی نے کہا نہیں نہیں یہ ترجمہ نہیں، کسی اور سے پوچھتے ہیں، تو دوسرے توحید کے ٹھیکیداروں سے پوچھا تو انہوں نے ترجمہ کیا، ہم نے محبوب کے لیے ساری فتح کو کھول دیا، اور محبوب ہم نے تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے، ہم نے اپنے اگلے گناہ بھی معاف کر دیے۔ جب یہ سارے ترجمے ہو رہے تھے، کوئی سیدھا ترجمہ نہ کر سکتا تھا، اس وقت بریلی کا تاجدار اٹھا، سارے گینے باتیں ٹھہرائے، سارے ترجمے غلط کر رہے تھے، کوئی محبوب کو خطا کر
رہا ہے، کوئی محبوب کو گناہگار ثابت کر رہا ہے، کوئی معاصی کے گناہوں کی بات کر رہا ہے، وہ آنے والے گناہوں پر آمادہ ہے۔ یہ بریلی کا تاجدار کون ہے؟ جب سب کے ترجمے غلط ہو رہے تھے، گویا کہ لوگ جب یہ ترجمہ کر رہے تھے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ان کے سامنے نہیں تھا۔ جو آٹھ کتابیں میں نے ذکر کی، ان تمام بڑی کتب کے اندر عقیدہ اہل سنت و جماعت کو ایک گرہ بنا کر پیش کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان الانبیاء کلهم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ قبل النبوۃ وبعد النبوۃ۔ سے بولو پھر سنو، ان الانبیاء كلهم معصومون عن الخطاء عن الصغيرة والكبيرة وقبل النبوة وبعد النبوة۔ تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہے، نبوت کے بعد بھی گناہوں سے پاک ہے۔ لیکن لوگوں نے ڈنڈی ماری، کسی نے محبوب کو خطا کار کہا، کسی نے گناہگار کہا۔ بریلی کا امام تھا، تم محبوب کو گناہگار کہہ رہے ہو، آؤ میں بتاتا ہوں کہ محبوب گناہگار نہیں۔ یہ کیسی سطح کا علاج ہے؟ فمانا لیغفر لک اللہ، ذرا محبت سے بولو لیغفر لک اللہ۔ اس لعن سے تم نے دھوکہ کھایا۔ امام صاحب فرمارے کہ جو تم نے دھوکہ کھایا کہ لعن کیا ایک معنی کے لیے آتا ہے؟ نہیں نہیں، میرے امام نے فرمایا لعن 5 معنی کے لیے آتا ہے۔ لام اختصاص کے لیے، لام علت کے لیے، لام اضافت کے لیے، لام قسم کے لیے، لام مصاحبت کے لیے۔ میں بدبختو تم نے ایک لام کا بنا لیا، محبوب کو گناہگار بنا دیا، کسی نے خطا کار بنا دیا۔ نہ محبوب نہ گناہگار ہو سکتے ہیں، نہ خطا کار ہو سکتے ہیں۔ رب تو یہ فرما رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیری امت کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے، آنے والے گناہوں کو بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ بدبختو تم محبوب کو گناہگار ٹھہرا رہے ہو، تم محبوب کو خطا کار کہہ رہے ہو۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تمہارے سامنے نہیں تھا۔ لگتا تو یوں ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ پڑا ہی نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بعثت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہے، نبی بعثت کے بعد بھی گناہوں سے پاک ہے۔ یہ عقیدہ فقط اہل سنت کا ہے، یہ عقیدہ فقط اہل سنت کا ہے۔ بریلی کے تاجدار نے بتا دیا، تمہارے پاس بختو اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ نبی گناہگار ہے، نہ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نام برائے مساقت ہے کہ اللہ اس نبی کے صدقے امت کے پچھلے گناہ بھی معاف فرمائے گا، آنے والے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اور پھر اٹھاؤ قرآن، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ پر راضی ہو جائیں گے۔ یا محمد اطلب ردائی وانا اطلبک۔ اے محبوب ساری کائنات ہماری رضا چاہتی ہے، میں خدا ہو کر رضا مصطفیٰ چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتی ہے تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اب ہم اسی وقت اپنے دامن میں جو سرکتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو کئی مہینوں پر چلایا جا سکتا ہے۔ میرے امام کا وہ شورۂ آفاق علم کی داستان اور آپ کا ارتکاز قلم سے اور آپ کے نوک قلم کی ملک سے نکلنے والے وہ منصورات کہ اگر ساری زندگی بیان کرتے ہو ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بعض راویوں نے لکھا کہ 15,000 کتابیں لکھی میرے امام نے۔ کتنی کتابیں؟ 15,000 کتابیں لکھی بریلی کے تاجدار نے۔ اور اس کے اندر اختلافی پہلو ہے، مختلفی کلام ہو سکتے ہیں، لیکن میرا امام وہ ہے کہ جس کا ہم سر نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کے لیے سارا کچھ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کے غلاموں سے محبت عطا فرمائے اور میرے امام کا جو درجہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔